ہے سوالوں کا جواب دے دیا تو اس کو نجات مل جاتی ہے، اس کی روح کو آسانی ہو جاتی ہے، اور جو جواب نہیں دیتا ہے اس پر عذاب آنے لگ جاتا ہے۔ کسی مردے نے آ کر بتایا ہے آپ کو؟ علی سے کہنے لگا، تو حضرت علی نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہمیں آج تک کسی مردے نے یہ آ کر نہیں بتایا کہ قبر میں سوال ہوتے ہیں، اچھائیوں کا جو ہے صلہ دیا جاتا ہے، برائیوں کی سزا دی جاتی ہے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ آپ بتاؤ کہ آپ کو کسی نے آ کر بتایا ہے کہ قبر میں سوال ہوتے ہی نہیں ہیں، نیکیوں کا بدلہ دیا ہی نہیں جاتا ہے، برائیوں کی سزا دی نہیں جاتی ہے؟ آپ بتاؤ آپ کو کسی نے آ کر کہا ہے؟ کہا نہیں کہا، تو کہا دونوں برابر ہو گئے نا؟ کہا نہیں، ہم سے کسی نے آ کر نہیں کہا بھی سوال ہوتے ہیں، اور آپ سے بھی کسی نے آ کر نہیں کہا کہ سوال نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت علی نے ان سے کہا کہ بھائی اب اپنے برابر ہو گئے، آپ سے بھی کسی نے آ کر نہیں کہا کہ سوال نہیں ہوتے ہیں، اور ہم سے بھی کسی نے آ کر نہیں کہا کہ سوال و جواب ہوتے ہیں، اپنے برابر ہو گئے۔ لیکن سن، اگر قبر میں سوال ہو گئے پھر تو کیا کرے گا؟ پھر تو کیا کرے گا؟ ہم نے تو تیاری کر رکھی ہے، نیکیاں کما رکھے ہیں، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، آقا پر ایمان لے آئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو ہر نیکی جو چھوٹی سے چھوٹی ہے اس کو بھی کر ڈالتے ہیں، ہم نے تو آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر رکھا ہے، لیکن تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ حضرت علی نے کہا اگر آپ کے نزدیک سوال نہیں ہوتے ہیں، اگر ہو گئے تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا یہ تو میں سوچا ہی نہیں۔ تو حضرت علی کے اس جواب نے اس کی جو ہے زندگی کو بدل دیا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا اور نیکیاں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرات کہنے کا مقصد ہے ہمارا ایمان ہے، ہم سے سوال ہوں گے، ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے ایک ایک لمحہ کا پوچھا جائے گا، اور کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا کے اندر آخرت کا ذخیرہ کر کے چلا جائے۔ حضرت بہلول دانا بہت ہی بڑے پائے کے بزرگ اور مجذوب شخص گزرے ہیں، ہارون رشید کے زمانے میں تھے، بادشاہ ہارون رشید کے، اور یہ وہی بہلول دانا ہے، حضرت بہلول دانا ہے بادشاہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، اور ہارون رشید کہیں جا رہے تھے تو حضرت بہلول دانا جو ہے مٹی کے جو ہے ڈیگیاں بنا کر بیٹھے تھے۔ تو زبیدہ نے پوچھا بابا کیا بیچ رہے ہو؟ کہا جنت میں محل بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے کے دو گے؟ کہا 10 روپے کا۔ زبیدہ نے 10 روپے دیا اور وہ جو ہے ایک محل خرید لیا۔ تو رات کو ہارون رشید سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، جنت میں پہنچ جاتا ہے، ایک دروازہ جنت میں محل ہے، اس پر نام لکھا ہوا ہے زبیدہ کا۔ ہارون رشید اس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ تو ہارون رشید جو ہے روک دیا جاتا ہے، تو ہارون رشید کہتا ہے یہ تو میری بیوی زبیدہ کا جو ہے محل ہے، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا اس کو زبیدہ نے خریدا ہے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم بھی اس کو خریدو، پھر اپنے محل میں داخل ہونا، یہ تو زبیدہ نے خریدا ہے بہلول دانا سے، تو ان کے لیے ہے۔ بس اتنا سننا تھا، بیدار ہو گئے۔ بیدار ہو گئے، جب بیدار ہوئے تو کیا ہوا؟ بھاگے بھاگے دوسرے دن کہا کہ آج بھی اللہ کرے وہ بابا وہیں بیٹھا ہو اور اسی طرح محل بنا رہا ہو، مٹی کے ڈھیر بنا رہا ہو۔ تو گئے دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا حضرت بہلول دانا وہی بنا رہے ہیں، محل بنا رہے ہیں، مل گئے۔ کہا اللہ کا شکر ہے مل تو گئے۔ کہا بابا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں محل۔ کہا مجھے خریدنا ہے، بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا آدھی سلطنت۔ کہا یہ کیسے؟ کہا یہ ایسے ہے کہ زبیدہ کو تو آپ نے کل جو ہے 10 روپے میں دیا تھا اور مجھ سے آپ آدھی قیمت مانگ رہے ہیں۔ کہا زبیدہ بن دیکھے سودا کے لیے آئی تھی، آپ دیکھ کر آ رہے ہیں۔ تو یہی بہلول دانا ہارون رشید کے بہت جو ہے پاس جاتے تھے اور آپ کو جو ہے نصیحت کیا کرتے تھے اور دین کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو ہارون رشید جو ہے مذاق کے، تو آج جس طرح علماء کرام لوگوں کو بتاتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، ہوگا جو ہوگا گا، اور ہم کس لیے گئے تھے اور کیا کر کے آئے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سبوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو بہلول دانا ہارون رشید کی بارگاہ میں جب ان کا دل چاہتا، اور بادشاہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی جب اس کا دل چاہے، اپنے خادموں سے کہا تھا اس کو روکنا نہیں ہے، اس کے لیے میرا دربار ہر وقت کھلا ہے، جب بھی اس کا جی چاہے اور یہ آ رہا ہو میرے پاس بیٹھنے کے لیے، اس کو روکنا نہیں ہے۔ ہارون رشید روزانہ آیا کرتے تھے اور بادشاہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، تو بادشاہ جو ہے وہ ٹال دیتا تھا۔ ایک دن جو ہے ہارون رشید کی بارگاہ میں حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہارون رشید مذاق بھی کر لیا کرتے تھے بابا سے۔ تو کہا ایک دن ہارون رشید نے ایک رومال دیا اس کو حضرت بہلول دانا کو، اور کہا کہ دنیا کے مزاحیہ طور پر، مذاق کے طور پر کہا کہ دنیا میں جو آپ کو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اس کو یہ رومال دے دیں۔ ہارون رشید نے کہا بہلول دانا سے، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ وہ رومال اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور گھر چلے آتے ہیں۔ کئی سال گزر گئے، کئی سال گزرنے کے بعد ہارون رشید بادشاہ بیمار پڑ گئے، بستر پر پڑ گیا، بہت سے حکیموں کو، ڈاکٹروں کو بلایا، علاج کرواتا رہا، مگر کوئی علاج نہیں لگا۔ حضرت بہلول دانا کو خبر ملی کہ ہارون رشید بیمار ہے اور سخت بیمار ہے اور موت کی بالکل قریب ہو چکا ہے۔ حضرت بہلول دانا جو ہے ملاقات کے لیے گئے ہارون رشید کے پاس، اور وہاں جا کر پاس میں بیٹھ گئے، حال چال پوچھا، بادشاہ بتائیے کیا حال ہے، خیریت کیسے ہے، حالات کیسے ہیں؟ بادشاہ کہنے لگا حضرت اب تو وقت آ گیا ہے، اب تو سفر کی تیاری ہے۔ بادشاہ نے بہلول دانا کہنے لگے کہاں کی تیاری ہے؟ کا موت کی ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے آج تک کوئی واپس پلٹ کر ہی نہیں آیا۔ اچھا، ایسے سفر پر جا رہے ہیں جہاں سے کوئی پلٹ کر نہیں آیا؟ تو آپ نے دنیا کے سفر کیے، آپ کو 10 دن کا کہیں جانا ہوتا تھا تو وہاں اپنا لشکر اور راشن پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے، اور اب جو ہے ایسے سفر پر جا رہے ہیں جہاں سے پلٹ کر نہیں آیا، وہاں آپ نے کتنے لشکر بھیجے ہیں، کتنے دن کا راشن بھیجا ہے؟ تب آج کہا حضرت آپ ابھی بھی وہی باتیں کر رہے ہیں، اور ایسے ہوئی تو وہ جگہ ہے جہاں تو نہ کوئی ساتھ جاتا ہے، نہ لشکر جاتا ہے، نہ راشن جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کتنے لوگوں کو بھیجا ہے؟ وہاں کا کوئی نہیں، کہا وہاں تو کوئی ساتھ جا ہی نہیں سکتا ہے، تو نہیں جا سکتا ہے، کہا نہیں جا سکتا ہے۔ تو جو ہے پھر جو ہے بہلول دانا کہنے لگے حضرت میرے پاس ایک امانت آپ کی رکھی ہوئی ہے، آپ وہ امانت لے لیجیے۔ ہارون رشید تو بھول گیا تھا، کافی سال ہو گئے تھے، کیا امانت؟ تو حضرت بہلول دانا وہی رومال جو ہے نکالتے ہیں اور ہارون رشید کو دے دیتے ہیں کہ یہ امانت آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ آپ کو دنیا میں جو سب سے زیادہ بے وقوف انسان ملے اس کو میرا یہ رومال دے دینا، تو میں پوری دنیا میں جہاں تک جب تک گھما ہوں مجھ کو جو ہے تیرے سے زیادہ بے وقوف کوئی ملا ہی نہیں، اس لیے یہ آج رومال میں آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ کہ کیسے؟ کہا ایسے کہ بھائی دنیا کا چند دن کا سفر ہوتا تھا، تو وہاں سالوں کا راشن پہلے بھیج دیا دیتا تھا، اپنے باڈی گارڈ لشکر بھیج دیا کرتا تھا، اور جہاں تجھے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، واپس نہیں آنا ہے، اپنے کیے کہ ایک ایک لمحے کی اپنے رب کو اس کا جواب دینا ہے، اس کے لیے تو نے کوئی بھی تیاری نہیں کی ہے، تو تجھ سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ تو ہارون رشید جو ہے رو پڑا، کہنے لگا بابا ہم جو ہے غفلت میں رہے، تو ہمیں سچی باتیں کہتا تھا لیکن ہم اس کو مذاق کے طور پر جو ہے ٹال دیا کرتے تھے، ہم تو اسی غفلت میں رہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ تو خدارا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کامیاب وہی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کر کے چلا جائے۔ ملک الموت جو ہے نا وہ ہر ایک کے پاس آتے ہیں اور ہر ایک کے پاس آئیں گے۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں 4 مشہور ہیں، تو تمام فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اور